السلام علیکم دوستو، میرا نام زید ہے، میری عمر 22 سال ہے، کراچی کا رہنے والا ہوں۔ ایک عام سا سیدھا سادہ لڑکا ہوں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس میں ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ زندگی میں زیادہ گھومنے پھرنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن اس بار مجھے لاہور میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ سوچا کہ فلائٹ کے بجائے ٹرین کا سفر کیا جائے تاکہ راستے کے مناظر بھی دیکھ لوں اور تھوڑا سکون بھی ملے۔ صبح سویرے میں اسٹیشن پہ پہنچا، چاروں طرف مسافروں کا شور شرابہ، چھوٹے بڑے بچے بھاگتے دوڑتے، ریڈی والوں کی آوازیں اور ٹرین کے انجن کی سیٹی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور دل میں ایک نیا تجربہ کرنے کی خوشی۔ میری سیٹ بک تھی ایسی بوگی میں جیسے ہی اندر گیا، سیٹ نمبر ڈھونڈتے ہوئے ایک لمحے ٹھٹک گیا۔ سامنے والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ عام عورت نہیں، عمر شاید 35 سال کے قریب ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو کچھ ایسا حسن دیا تھا کہ نظر ہٹانے کا دل ہی نہیں چاہا۔ وہ ہلکی سبز رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، بال نفاست سے سمٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ بڑے دھیان سے پڑھ رہی تھی، لیکن کبھی کبھی باہر کھڑکی سے جھانک کر راستے کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ میں بھی اپنی مسکراہٹ پر بیٹھتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرایا۔ یہ سفر تو اب خاصا دلچسپ ہونے والا ہے۔ ٹرین آہستہ آہستہ حرکت شروع کی، شور ہلکا سا بڑھا اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر سیٹل ہو گئے۔ میں نے بیک سائٹ پر رکھا ہوا پانی کی بوتل نکالی اور سامنے بیٹھی خاتون نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ میں نے پھر کتاب کے محو ہو گئی، لیکن اس نے ایک نظر میں اتنی نرمی اور کشش تھی کہ مجھے لگا جیسے بات کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی خاموشی رہی، پھر میں نے ہمت کر کے بات چھیڑ دی۔ آپ لاہور جا رہی ہیں؟ وہ ذرا سی مسکرائی اور بولی، جی ہاں، آپ بھی؟ میں نے فوراً جواب دیا، جی پہلی بار جا رہا ہوں۔ بات شروع ہو گئی، پھر آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام زنین ہے، شادی شدہ تھی لیکن فی الحال اکیلی سفر کر رہی ہے۔ بچوں کا ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ گھر کے کام کاج کے بعد کبھی بھی یوں تنہائی میں سفر کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی یہ عورت اپنی عمر سے کہیں زیادہ جاذب نظر ہے۔ اس کی بات کرنے کا انداز، مسکراہٹ اور جملوں میں چھپی نرمی جیسے دل کو چھو جاتی تھی۔ میں اس وقت خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ یہ سفر میرے لیے اتنا حسین ہم سفر لے آیا ہے۔ چائے والے نے آ کر آواز لگائی تو میں نے 2 کپ منگوا لیے۔ ایک اسے دیا تو وہ مسکرا کر بولی، اتنی خاطر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شکریہ۔ اس کے بعد باتوں کا سلسلہ مزید دلچسپ ہو گیا۔ اس نے اپنے بچپن کے قصے سنائے، کراچی اور لاہور کے فرق بتائے اور راستے کے منظر پر تبصرے کیے۔ بس اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ یہ لمحہ رک نہ جائے۔ کھانے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیگ سے ڈبہ نکالا جس میں گھریلو کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے بڑے پیار سے کہا، اکیلے سفر میں کھانے کا مزہ نہیں دیتا، آئیے ساتھ کھائیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پلیٹ تھامی، لیکن اندر سے تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کھانا بھی مزیدار اور ساتھ میں اس کی سنگت، یہ لمحے واقعی خاص تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے تو اس نے آہستہ سے کہا، سفر لمبا ہے، وقت اچھے ساتھی کے ساتھ ہی کٹتا ہے، ساتھی کے ساتھ ہی کاٹنا ہے۔ خوشی ہے کہ آپ اچھے ہمسفر ثابت ہوئے۔ یہ جملہ میرے دل پر سیدھا لگا۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سفر بڑا بور ہوگا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب کشش تھی، جیسے وہ لمحہ بھر کو پورا ڈبہ روشن ہو گیا ہو۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی، اندھیرا بڑھتا گیا اور ٹرین کی روشنیوں نے ماحول کو نرم سا بنا دیا۔ کھڑکی کے پار اندھیرا اور اندر نرم زرد روشنی میں نے محسوس کیا اب ہم دونوں کے درمیان ایک اجنبیت باقی نہیں رہی۔ گفتگو اب دوستانہ سے بڑھ کر زیادہ ذاتی نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ اکیلی سفر کر رہی ہیں، ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرا کر بولی، ڈرتی تو ہر عورت ہے، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انسان اپنے لیے بھی جیے۔ اس جملے میں ایک گہری بات تھی کہ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی طلب بھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اس سفر میں مجھے ایک نئی کہانی ملنے والی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کتاب بند کی اور آہستہ سے مجھ سے پوچھا، آپ پڑھائی کرتے ہیں یا کام بھی
साथ میں نے بتایا کہ میں بزنس کے ساتھ ساتھ ڈگری بھی چل رہی ہے۔ وہ دلچسپی سے سننے لگی، جیسے باتوں ہی باتوں میں جیسے میری باتوں میں بھی اس کے لیے کوئی کشش ہو۔ اس دوران میں نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کی نظریں مجھ پر ٹھہرتی ہیں اور فوراً نظریں چرا لیتی ہے۔ یہ سب لمحے ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ تو شروعات ہے۔ ٹرین اپنی رفتار سے دوڑ رہی تھی، کھڑکی کے باہر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ڈبے کے اندر سب لوگ یا تو اپنے موبائل میں مصروف تھے یا اونگ رہے تھے۔ میں نے ناذرین اب جیسے اپنے الگ سے دائرے میں تھے، نہ وقت کا احساس تھا نہ فاصلے۔ وہ سامنے والی سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور بار بار میری طرف دیکھ کر نظریں ہٹا لیتی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میں نے بھی ہمت کر کے ذرا شوخی سے کہا، آپ کی مسکراہٹ بہت قیمتی ہے، بار بار چھپا کیوں لیتی ہیں؟ وہ چونکی، پھر دھیرے سے بولی، ہر بات سب کے سامنے نہیں کہی جاتی، پھر کچھ باتیں چھپانے میں ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا، میرے لیے اشارہ تھا کہ اب بات رسمی ہی رہی۔ چائے والا آیا، پھر تو میں نے 2 کپ لیے، 1 کپ اس کے آگے کیا۔ اس نے کپ لیتے ہوئے میرے ہاتھ پر ہلکا سا چھو لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی ہے۔ وہ بھی جان گئی کہ چھوڑا ناذرین، چھونا حادثہ بلکہ خاموشی کا پیغام تھا۔ چھوڑنا یا چھونا حادثہ نہیں بلکہ خاموش پیغام ہے۔ یہ چائے پیتے ہوئے اس نے بات بدلی۔ زید، آپ کو کبھی لگتا ہے کہ سفر میں ملنے والے لوگ کبھی بھی اپنی زندگی سے زیادہ قریب لگتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی بالکل، شاید اس لیے کہ یہاں وقت کم ہوتا ہے اور باتیں سیدھا دل سے نکلتی ہیں۔ اور مسکراتی ہوئی نظریں کھڑکی سے باہر کر لی۔ لیکن میں جان گیا کہ اس کے دل میں بھی وہی کیفیت ہے جو میرے دل میں ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، زیادہ تر مسافر اب سو چکے تھے۔ ڈبے میں مصروف مدھم سی روشنی تھی۔ میں نے بیگ سے ایک چادر نکالی تاکہ اوڑھ کر سو جاؤں۔ ناذرین نے فوراً کہا کہ اگر برا نہ مانے تو ہم دونوں ایک ہی چادر میں بیٹھ جائیں، زیادہ جگہ بھی نہیں ہے اور یوں سہولت بھی ہو جائے گی۔ میرا دل دھڑک اٹھا اور میں نے بغیر کچھ کہے ہلکا سا ہاں میں سر ہلا دیا اور آ کر میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں نے ایک ہی چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ اس کی خوشبو، اس کا لمس، اس کی قربت میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ چادر کے اندر جیسے الگ ہی دنیا تھی، اندر اندھیرا، باہر اندھیرا اور شور، اندھیرا، خاموشی اور دھڑکنیں۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ کی قربت عجیب سکون دے رہی ہے۔ وہ بولی، سفر میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو یاد بن جاتے ہیں، شاید یہ بھی ایسا ہی لمحہ ہے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے سے میرے دل میں اترتی رہی۔ میں نے چہرہ مڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی لیکن ہونٹوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں یوں ہی قریب بیٹھے رہے۔ کبھی اس کا کندھا میرے بازو سے لگ جاتا، کبھی میرا کندھا اس کے ہاتھ کو چھو لیتا۔ یہ سب کچھ اتنا قدرتی اور نرم تھا کہ لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے سر میری جانب جھکا دیا اور بولی، کبھی کبھی انسان اجنبیوں کے ساتھ بھی اپنا دل سے زیادہ کھول لیتا ہے۔ آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاید اسی لیے قسمت نے ہمیں ایک ہی سفر میں ملا دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بکی ہوئی تھی لیکن ماں دل کو چھونے والی تھی۔ چادر کے اندر کا ماحول کچھ زیادہ ہی نرم اور پرکشش ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لوں لیکن ہچکچاہٹ آڑے آ جاتی۔ آخرکار اس نے خود ہی میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمحے میرے لیے بیان سے باہر تھا۔ اس کا نرم ہاتھ میری ہتھیلی میں تھا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ لمس مجھے پوری طرح بدل رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکائیں، کہا، یہ سفر واقعی خاص ہے۔ میں نے کہا، جی، یہ لمحے شاید کبھی نہیں بھلائے جا سکے۔ ٹرین میں مسلسل دوڑ رہی تھی۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر جھانک لیتی تو کبھی آہستہ سے میرا بازو تھام لیتی۔ اب ہمارے درمیان اجنبیت ختم ہو چکی تھی، باتیں بھی ذرا شرارت بھری ہونے لگی تھی۔ میں نے پوچھا، لاہور پہنچ کر کیا کیا؟ ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ وہ ذرا سنجیدہ ہو کر بولی، یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی کے لمحے انجوائے کرو۔ یہ جواب میرے لیے ایک نیا تجسس چھوڑ گیا۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تعلق یہاں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اور کچھ دیر بعد میں نے اس کو کہا، چلو ذرا چل کر پانی پی آتے ہیں، ڈبے کے آخر میں کولر ہے،
ہم دونوں ایک ساتھ اٹھے، باقی سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ہم تب ایک قدم چلتے ہوئے پیچھے گئے۔ اندھیرا زیادہ تھا اور روشنی صرف ایک دو جگہ لگی تھی۔ راستے میں اس نے آہستہ سے میرا بازو تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کھلے عام میرا سہارا لیا، کولر سے پانی لیا۔ واپسی پر وہ ہنس کر بولی، ڈرتی تو میں تھی لیکن لگ رہا ہے آپ کے ساتھ سب آسان ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ سفر آپ کی وجہ سے یادگار بن رہا ہے۔ جب واپس سیٹ پر آئے تو وہ اور بھی قریب بیٹھ گئی۔ اس بار چادر اوڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہم دونوں اتنے قریب تھے کہ سانسیں بھی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ کچھ لمحے ہی خاموشی میں گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں آپ کو اپنا راز بتاؤں تو آپ ہنسیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، بلکہ سنبھل کر دیکھوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی، میری عمر کچھ بھی ہو لیکن دل اب بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے، مجھے چاہے۔ یہ جملہ میرے دل کو ہلا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دھیرے سے کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں آج ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس نے نظریں جھکائیں اور کچھ نہ کہا، لیکن اس کی خاموشی میں ہزار باتیں چھپی تھیں۔ اس کے بعد ہم دونوں زیادہ بات نہیں کی، بس خاموشی میں ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے رہے۔ باہر اندھیرا اور اندر دھڑکنوں کا شور۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ ٹرین رات کی تاریخ کو کاٹتی ہوئی اپنی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ ڈبے کے اندر سبھی لوگ سو چکے تھے۔ مدھم سی روشنی اور ہلکی سی ٹرین کی آواز کے سوا کچھ باقی نہ تھا، اور ناذرین ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ہماری سانسوں کی گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اور دھیرے سے میرے کان کے قریب آئی اور بولی، یہ خاموشی مجھے کچھ زیادہ ہی بھا رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر، خاموشی میں کبھی کبھی سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے، وہ لمحہ ایسا جب لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے ہلکے سے اپنا ہاتھ میری ہتھیلی میں دبایا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ میں نے چپ چاپ اس کے بالوں میں خوشبو کو محسوس کیا، اور پھر باہر اندھیرا اور اندر یا قربت دل جیسی باہر دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، چلو ذرا چل کر ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ ہم دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے ڈبے کے آخر میں باتھ روم کے پاس پہنچے۔ وہاں روشنی کم تھی اور ماحول میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک کر بولی، یہاں تو اور بھی خاموشی ہے، جیسے کوئی ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لمحے خاص لگ رہے ہیں۔ اور وہ میری طرف مڑی اور پہلی بار اس کی نظریں بھر کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور شدت تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے ذرا جھک کر سر نیچے کیا اور کچھ نہ کہا۔ یہ خاموشی کچھ بیان کر گئی۔ ٹرین کی ہلکی جنبش، ہم دونوں جیسے ایک دوسرے پر ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آتے ہی مجھے لگا کہ وقت تھم گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بہت اچھے ہم سفر نکلے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ رات ختم ہی نہ ہو۔ میں نے سرگوشی میں، یہ رات تو گزر ہی گئی لیکن یہ لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ وہ ہنسی، لیکن وہ ہنسی ایک للچاہٹ بھی تھی۔ پھر آہستہ سے کہنے لگی، چلو واپس چلتے ہیں، ورنہ کوئی بھاگ گیا تو سوال کرے گا۔ ہم دونوں اپنی سیٹ پر واپس آ گئے۔ اس بار اس نے خود چادر اوڑھی اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ ہم دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھے۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں لیکن اس کا سر میرے کندھوں پر تھا۔ میں نے اس کے تھامے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ رات کے یہ لمحات ایک دنیا بنا رہے تھے، باہر اندھیرا، اندر روشنی مدھم، اور ہم دونوں ایک چادر کے نیچے وقت گزارنے کا احساس ختم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر کہا، زید، کبھی کبھی انسان کو وہ سب مل جاتا ہے جسے اس کی تلاش ہو، لیکن وہ ماننے سے ڈرتا تھا۔ میں نرمی سے کہا، کبھی کبھی ڈر کر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ خوشیاں زیادہ قیمتی ہیں۔ اور خاموش ہو گئی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس
کے دل میں وہی جذبات جو اندر ٹرین کی ہلکی ہلکی جھٹکے تھے ہم میرے قریب کرتے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میری انگلیوں کی قید میں تھے، وہ ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ، جیسے مجھے کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آخرکار اس نے سرگوشی کی۔ یہ سفر میرے لیے یادگار بن گیا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ یوں کسی اجنبی سے اتنی قربت محسوس ہوگی۔ میں نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، شاید ہم اجنبی نہیں رہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے لمس اور قربت نے میری پوری طرح گھیر لیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر کا خاموشی اور یہ قربت، یہ سب میرے لیے ایک کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ہم دونوں نے زیادہ بات نہیں کی، بس خاموشی میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، زید سے ایک وعدہ کرو کہ میں نے کہا جی جو آپ کہیں۔ وہ بولی، یہ لمحے کبھی کسی کو مت بتانا، یہ صرف ہمارے درمیان ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، یہ راز میری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے بھی اس لمحے کو اپنی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو خواب اور حقیقت میں فرق مٹ گیا۔ ایسا لگا جیسے ٹرین کی یہ رات مجھے ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہو۔ صبح کے وقت ٹرین کے ڈبے میں ہلچل بڑھنے لگی۔ کہیں بچے جاگ گئے تھے، کوئی وضو کر رہا تھا، کوئی ناشتہ نکال رہا تھا۔ آنکھ کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ نازنین اب بھی میرے ساتھ چادر اوڑھے بیٹھی ہے۔ اس کا سر میرے کندھے پر ٹکا ہوا تھا، اس کی سانسوں میں گرمی بھی ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، صبح ہو گئی لیکن دل چاہ رہا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، راتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادیں نہیں۔ یہ جملہ سن کر میں دل مزید ڈوب گیا۔ میں نے چاہا کہ سفر تھوڑا اور لمبا ہو، لیکن گھڑی کاٹنے کی گھڑی میں کٹنے بے وفائی نہیں کرتے۔ ناشتے والے ڈبے میں آیا، اس کے بعد بیگ سے پراٹھے اور اچار نکالے اور بڑے پیار سے کہا، اکیلے کھانے کا دل نہیں مان رہا، آئیے ساتھ کھائیے۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، ہر لقمے کے ساتھ جیسے انجان سا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم اب رسمی باتوں سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ ناشتے کے بعد وہ بولی، لاہور قریب ہے، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سفر ختم نہ ہو۔ وہ مسکرائی لیکن آنکھوں میں نمی تھی، شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی لیکن الفاظ میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ٹرین کا سفر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ لاہور کا اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔ ڈبے میں سب لوگ تیاری کرنے لگے، کوئی بیگ سنبھال رہا تھا، کوئی بچے کو تیار کر رہا تھا اور نازنین اب بھی خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ خاموشی الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، کیا تم مجھے بھلا دو گے؟ میں نے بغیر سوچے کہا، یہ ممکن ہی نہیں، یہ سفر میری زندگی کا سب سے حسین یاد ہے۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ میں جیسے ایک عجیب سا سکون تھا۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی، باہر شور شرابہ، ریڑھی والوں کی آوازیں، ٹیکسی ڈرائیوروں کی پکار، لیکن میرے لیے لمحے جیسے سب آوازوں سے الگ تھے۔ ہم دونوں کھڑے ہوئے اور میں نے اس کا بیگ سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے روکا نہیں، بس تم میرے ساتھ چلو۔ ہم دونوں پلیٹ فارم پر اترے، بھیڑ میں بھی ایک دوسرے کے قریب چلتے رہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہاں میرا راستہ الگ ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، یہیں سب ختم ہو جائے گا؟ وہ رک گئی، بیگ نیچے رکھا اور پرس سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا، اس پر نمبر لکھا تھا۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، یہ میرا نمبر ہے، اگر واقعی یہ سفر یاد رکھنا چاہتے ہو تو رابطہ کرتے رہنا۔ میں نے کاغذ ایسے تھاما جیسے خزانہ مل گیا ہو۔ میں نے پوچھا، کب ملو گی؟ اب وہ ہنس پڑی۔ میں شرارت میں تھی، وہ شرم بھی بولی، جب دل کرے، لیکن یاد رکھنا یہ تعلق عام نہیں ہوگا، اس کو خاص ہی رکھنا ہے۔ میں نے وعدہ کیا، اس کو ہمیشہ خاص رکھوں گا۔ اس نے بیگ اٹھایا، آہستہ آہستہ چلنے لگی اور میں اس کو بھیڑ سے دور جاتے دیکھتا رہا۔ ہر قدم کے ساتھ ساتھ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے جانے کا دکھ بھی تھا لیکن اس کے دیے ہوئے نمبر کی خوشی۔ کچھ لمحے بعد وہ پلٹی اور ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ وہیں کھڑا رہا، ہاتھ میں دیا ہوا کاغذ مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ دل میں صرف ایک ہی بات تھی، یہ سفر ختم ہوا یا تو ابھی شروعات ہے۔ لاہور اسٹیشن کی بھیڑ، اس کو الوداعی مسکراہٹ، وہ چھوٹا سا کاغذ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی یادگار تھی۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ تعلق صرف ٹرین کا سفر تک محدود نہیں رہے گا، یہ آگے بڑھے گا اور شاید ایک نئی کہانی لکھے گا۔